إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الدرس الرابع چوتھا سبق آج اس کی دوسری کلاس ہے اور ہم باقاعدہ طور پر الدرس الرابع کو ہم شروع کریں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے الدرس الرابع کے حوالے سے چند بنیادی تصورات کو دیکھا تھا، جس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ کسی بھی اسم کی اعرابی حالتیں، کسی بھی اسم کی تین اعرابی حالتیں ہو سکتی ہیں: حالت پیش، حالت زبر اور حالت زیر۔ اصل حالت ہمیشہ حالت پیش ہوتی ہے۔ حالت زبر یا زیر میں جانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو اس اسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ بھی ہم نے جانا کہ اسم کے اوپر کچھ ایسے حروف بھی ہیں جب وہ اثر انداز ہو جائیں تو اس کی اصل حالت تبدیل ہو کے حالت زیر بن جاتی ہے، جن میں دو حروف کے بارے میں ہم نے پڑھا: فی یعنی میں اور علا یعنی پر۔ تو درس رابع کا آغاز بھی ایسے حروف کے استعمال سے ہی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے آپ کے پاس اسکرین پہ ایک اسم ہے البیت، گھر۔ الف لام آ گیا، اس وجہ سے اس پہ تنوین ختم ہو گئی، ورنہ یہ بیتن تھا، جب الف لام آئے تو البیت یعنی گھر، یہ کوئی ایک خاص گھر ہے۔ فی البیتی، اب جب فی آ گیا تو اس کی حالت تبدیل ہو گئی اور کیا؟ حالت زیر بن گئی، کیونکہ فی ایسے حروف میں سے ہے جب بھی کسی اسم سے پہلے آئے گا تو وہ اسم حالت زیر میں چلا جائے گا۔ البیت گھر، اور فی البیتی گھر میں۔ المسجد مسجد، فی المسجدی مسجد میں۔ المکتب میز یا ڈیسک، علی المکتبی، یہ دیکھیں علا بھی انہی حروف میں سے ہے جو اسم کو حالت زیر میں لے جاتے ہیں۔ المکتب میز، علی المکتبی میز پر، تو فی کا مطلب میں اور علا کا مطلب پر۔ السریر بیڈ، علی السریری بیڈ پر۔ تو یہ انہوں نے اس کے استعمالات کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد اب یہ ہمارے سامنے ایک اور نئی چیز آتی ہے: این محمد۔ اب یہ آئینہ کا جو اسم ہے یا آئینہ کا جو لفظ ہے، یہ بھی ہم پہلی مرتبہ اس کتاب کے اندر پڑھ رہے ہیں، اور اس کے آگے کویسچن مارک یہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کسی جملے کو سوالیہ بنا دیتی ہے۔ دیکھیے ابھی تک ہم نے سوال کرنے کی مختلف صورتیں پڑھی ہیں، پہلے سبق سے ہی ہم نے پڑھنا شروع کیا۔ ان میں ایک صورت تو حمزہ سوالیہ تھی: اہذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ یہ ہم نے پہلے سبق میں پڑھا، اور اس کے جواب دو طریقے سے ہو سکتا ہے: نفی میں بھی ہو سکتا ہے، اثبات میں بھی ہو سکتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اہذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ اگر یہ گھر ہے تو آپ جواب دیں گے نعم، ہاں، ھذا بیتن، یہ گھر ہی ہے۔ اور اہذا بیتن، جبکہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ لا، نہیں، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ تو سوال کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد ایک اور صورت، کسی غیر عاقل چیز کی طرف اشارہ کر کے سوال کرنا، اور عاقل و غیر عاقل کا کانسیپٹ آپ کو معلوم ہے کہ انسان، جن اور فرشتے، عربی میں ان کو عاقل کہا جاتا ہے، ان کے علاوہ ہر چیز غیر عاقل ہے۔ جیسے میں اس کتاب کی طرف دیکھ کر پوچھوں ما ھذا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ھذا کتاب۔ اس قلم کی طرف دیکھ کر پوچھوں ما ھذا، آپ کیا جواب دیں گے؟ ھذا قلم۔ لیکن اگر یہ بچہ بیٹھا ہے اور میں اس کی طرف دیکھ کر سوال کروں گا تو پھر میں ما ھذا سے سوال نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک انسان ہے اور انسان عاقل ہوتا ہے، تو اس کی طرف سوال کرنے کے لیے میں کیا سوال کروں گا؟ من ھذا، یہ کون ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ھذا ولد، یہ لڑکا ہے، یا ھذا طالب، یہ طالب علم ہے۔ تو یہ تین صورتیں تھیں جو ابھی تک ہم نے پڑھی تھیں، اور آج ایک چوتھی صورت سے بھی ہم متعارف ہوں گے انشاءاللہ العزیز، اور وہ صورت کیا ہے؟ اینہ۔ اینہ کا مطلب ہوتا ہے کہاں، یا انگلش میں ویئر۔ جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کا منظر بیان فرماتے ہیں: وہ حسرتوں کا دن جب دل اچھل کر گلے میں آ جائیں گے اور آنکھیں پتھرا جائیں گی، اور انسان مدہوش دکھائی دے رہے ہوں گے، اور یہ جان چکے ہوں گے کہ اب ہمارے حساب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اس کے علاوہ تو کوئی صورت نہیں ہے۔ مالک فرماتا ہے اس دن کی منظر کشی کرتے ہوئے سورۃ القیامہ میں: یقول الانسان، اس دن وہ انسان کہے گا، یومئذ، اس دن، این المفر، کہاں ہے بھاگنے کا راستہ؟ مفر کہتے ہیں بھاگنے کے راستے کو۔
اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے، ہم کہتے ہیں نا موت سے کسی کو مفر نہیں، یعنی موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ این المفر، کہاں ہے بھاگنے کا راستہ، کہاں ہے فرار ہونے کا راستہ، تو اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں۔ اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 22 میں مالک فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن ہم تم سب کو میدان حشر میں جمع کریں گے، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جو دنیا میں شریک ٹھہرایا کرتے تھے ہمارے ساتھ دوسروں کو، این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک، الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تمہیں بڑی امیدیں تھیں، بڑا زعم تھا کہ پیر صاحب اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ساری مریدین کو نہ جنت میں داخل کروا دیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم زعم کرتے تھے، جن کو تم نے ہمارے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا؟ این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک؟ تو اینا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کن معنی میں؟ کہاں، این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے شریک۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 میں مالک فرماتا ہے اینما تکونو، تم کہاں بھی ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا۔ اینما تکونو، تم کہاں بھی ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا۔ اسی طریقے سے این اللہ، اللہ کہاں ہے، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو معجم الکبیر میں طبرانی لائے، زید بن اسلم رحمہ اللہ اس کے راوی ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صحرا میں سفر کر رہے تھے، ایک چرواہا نظر آیا، اس کے ساتھ بکریاں بھی تھیں۔ امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ کوئی ذبح کرنے کے لائق چیز ہے تمہارے پاس؟ چرواہا سمجھ گیا کہ ذبح کرنے کے لائق یعنی خریدنا چاہتا ہے، تو اس نے جواب دیا لیس ہا ہنا ربوہا، ان کا مالک یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ اس نے بتایا کہ میں چرواہا ہوں، میں مالک نہیں ہوں، بیچ نہیں سکتا، بیچنے کا مجاز نہیں ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے امتحان لینے کے لیے کہہ دیا تقولو اکلہ ذئب، اس سے کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، یعنی مجھے بیچ دو، اسے کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، اس کو کیا معلوم ہوگا؟ اس چرواہے نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگا فَأَيْنَ اللہ، تو اللہ کہاں ہے؟ یعنی مالک سے جھوٹ بول دوں گا، وہ الخبیر رب، وہ البصیر رب جو اوپر سے ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے کیسے چھپاؤں گا اپنی اس چوری کو؟ استغفر اللہ۔ یہ وہ دور تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خیر الناس قرنی، بہترین دور میرے دور کے لوگ، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے ملے ہوئے، اور ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے ملے ہوئے۔ یہ کرپشن سے پاک معاشرہ تھا، اور کرپشن سے پاک معاشرہ صرف اور صرف اللہ کے خوف سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی اور صورت نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس سے اس قدر متاثر ہوئے کہ خوش ہو کر اسے اس کے مالک سے خرید کر آزاد کر دیا، پھر اس کی بکریوں کا ریوڑ بھی خریدا اور اسے تحفتاً دے دیا۔ یہ تو بہرحال ایک ان کا ستائش کا انداز تھا۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے تھے سوال کرنے کے نئے انداز کو، اینا، کہاں، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو یہ استعمال ہوا ہے، یہ جو اینا کا لفظ ہے یہ اس سبق میں استعمال ہو رہا ہے، این محمد، محمد کہاں ہیں؟ ہوا فی الغرفتی، غرفہ کیسے کہتے ہیں؟ غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، ہوا فی الغرفتی، فی الغرفتی یعنی کمرے میں، لیکن یہ ہوا کا لفظ ہم نے پہلی مرتبہ یہاں پہ پڑھا ہے۔ یہ اس سبق کے اندر ہوا اور ہیا، یہ دو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں جان لیجئے۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، کسی کی طرف اشارہ کر کے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم سے اگر کوئی اردو میں پوچھے گا کہ محمد کہاں ہیں، تو میں کیا کہوں گا؟ وہ کمرے میں ہے۔ تو ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور ہیا کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے، بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ ہوا کا جو لفظ ہے وہ مرد کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہیا کا لفظ عورت کی طرف، یعنی ہوا مذکر کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہیا مؤنث کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے، میں کہوں گا ہوا مسلم، وہ مسلم، ہیا مسلمتن، وہ مسلمہ، ہیا مسلمتن، وہ مسلمہ، یعنی خاتون کی طرف اشارہ کروں گا تو کیا لفظ استعمال کروں گا؟ ہیا، اور مرد کے لیے ہوا۔ ہوا مؤمن، وہ مومن، ہیا مؤمنتن، وہ مؤمنہ،
ہوا مجاہدن وہ مجاہد، ہیا مجاہدتن وہ مجاہدہ، ہوا صائم وہ صوم رکھا ہوا، ہیا صائمتن وہ صوم رکھی ہوئی، یعنی جو حالت صوم میں ہوتا ہے اس کو ہم روزے دار کہتے ہیں۔ ہوا مجتہدن وہ محنتی شخص، ہیا مجتہدتن وہ محنتی خاتون۔ تو یہ جو ہوا اور ہیا ہے یہ بنیادی طور پر اشارے کے لیے استعمال ہوئے تھے۔ تو ہوا کا لفظ انگلش میں آپ اس کو ہی کہہ سکتے ہیں، ہوا فی الغرفتی، ہی از ان دا روم، تو ہوا فی الغرفتی وہ اپنے کمرے میں ہے یا وہ کمرے میں ہے۔ وَأَيْنَ يَاسِرٌ اور یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی الحمام وہ کہاں ہے؟ وہ باتھ روم میں ہے۔ اس کے بعد وَأَيْنَ آمِنَةُ اور آمینہ کہاں ہے؟ لیکن آپ نے یہاں پہ غور کیا کہ محمدن یاسرن ان دونوں ناموں کے اینڈ پر ڈبل حرکت آئی ہے تنوین، جبکہ آمینہ آمینتن نہیں آیا، یہاں پہ سنگل حرکت کیوں آئی ہے؟ چلے ایک سینیریو ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ گروسری کرنے کے لیے جاتے ہیں سپر مارکیٹ میں، آپ کے سامنے آٹے کے 3 تھیلے ہیں جو آپ کو اپنے گھر لے کر آنے ہیں، اور شرط یہ ہے کہ ایک شخص 2 سے زیادہ نہیں اٹھا سکتا، آپ اور آپ کی زوجہ ہیں، آپ دونوں میں سے کسی ایک کو 2 تھیلے اٹھانے ہوں گے اور کسی ایک کو ایک، تو آپ بتائیے کہ آپ 2 تھیلے اٹھائیں گے یا اپنی زوجہ کو 2 اٹھانے دیں گے؟ آپ 2 اٹھائیں گے، کیوں؟ اپنی زوجہ کو 2 کیوں نہیں اٹھانے دیں گے؟ کیونکہ خواتین طبعاً کمزور ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کمتر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ایسے ہی ڈیزائن کی ہے کہ کسی کو ایک چیز دی کسی کو نہیں دی، جس کو ایک چیز نہیں دی اس کو کوئی اور خصوصیت دی جو پہلے والے کو نہیں دی، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کمتر ہوتا ہے یا کوئی برتر ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو عزت دار وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو یہ خواتین کے اندر ایک فطرتاً ان کو کمزور تخلیق کیا گیا، اور مردوں کو بوجھ اٹھانے والا جو ہے وزن اٹھانے والا، ان کے لیے یہ چیز آسان ہے، خواتین کے لیے آسان نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے خواتین اپنی روزمرہ کی زندگی میں مردوں کی طرح زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اسی طرح عربی نے بھی ان پر زیادہ بوجھ نہیں رکھا۔ عربی میں خواتین کے نام پر زیادہ بوجھ نہیں ہے، ان پر ہمیشہ آخر میں سنگل حرکت آتی ہے، مردوں پر ڈبل حرکت آ سکتی ہے۔ خاتون کے نام پہ اینڈ پہ ہمیشہ سنگل حرکت آئے گی، جبکہ مردوں پہ ڈبل حرکت آ سکتی ہے۔ جیسے دیکھیے آمینتو، عائشتو، فاطمتو، زینبو، مریمو، یہاں کہیں کبھی آپ نے قرآن میں مریمن نہیں پڑھا ہوگا، یہ احادیث میں نہیں پڑھا ہوگا، ہمیشہ خواتین کے نام کے اینڈ پہ ڈبل حرکت ہوتی ہے، جبکہ مردوں کے اینڈ پہ سنگل حرکت ہوتی ہے۔ خواتین کے نام کے اینڈ پہ سنگل حرکت ہوتی ہے، مردوں کے نام کے اینڈ پہ ڈبل ہو سکتی ہے، ایسے محمدن، حامدن، بلالن، یاسرن، عمارن۔ تو خاتون کا نام جب بھی پڑھیں گے وہ سنگل حرکت کے ساتھ ہم پڑھیں گے، تو اسی وجہ سے ہم نے وہ این آمینتن نہیں پڑھا، بلکہ کیا پڑھا؟ وہ این آمینتو، اور آمینہ کہاں ہیں؟ ہی فی المطبخی، المطبخ، المطبخ کچن کو کہتے ہیں، اور فی چونکہ لگ گیا اس وجہ سے یہ حالت زیر میں چلے گیا، فی المطبخی یعنی کچن میں، اور خاتون کی طرف اشارہ ہے تو ہوا کے بجائے ہی فی المطبخی، وہ کہاں ہیں؟ کچن میں ہیں۔ این الکتاب اور کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتبی، کتاب کہاں ہے؟ میز کے اوپر ہے، تو علی بھی انہی حروف میں سے ہے جو اسم کو حالت زیر میں لے جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ این الساعۃ، اور گھڑی کہاں ہے؟ الساعۃ ہم نے پہلے بھی پڑھا، گھڑی کو کہتے ہیں۔ ہی علی السریری، گھڑی کہاں ہے؟ بیڈ پہ ہے۔ اب آپ دیکھیے ساعہ کے لیے بھی ہوا کے بجائے ہیا کا اشارہ استعمال ہوا، کیونکہ ساعہ کے آخر میں گولتا ہے، اور گولتا ہمیشہ مؤنث کے آخر میں ہی آتی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ گھڑی بھی مؤنث ہے، گھڑی بھی مؤنث ہے، تو اسی لیے جو مؤنث ہے اس کے لیے اشارہ بھی مؤنث والا استعمال ہوا، یعنی ہی علی السریر، ہوا علی السریر نہیں ہوا۔ اگر یہ کتاب دیکھیں، کتاب کے آخر میں گولتا نہیں ہے نا، اس لیے کتاب مذکر ہے، اور جو مذکر ہے وہ اس کے لیے اشارہ ہوا۔ اور وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اور گھڑی کہاں ہے؟ کیونکہ ساعہ کے آخر میں وہ ہے گولتا ہے، تو یہ مؤنث ہے، تو اس کے لیے مؤنث والا ضمیر ہی علی السریر، یہ کدھر ہے؟ بیڈ کے اوپر ہے۔
تو آج کے سبق کو ہم ادھر ہی تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر کل اس کو مزید اگلی جو ہماری کلاس ہوگی اس کے اندر آگے بڑھائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔